أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. صدق الله مولانا العظيم. آج ہے جی سنڈے کے بعد سوموار کا دن، پانچواں رکوع سورت آل عمران کی سورت کا تو 14واں رکوع ہے، اس پارے کا 5واں رکوع، اور 130 سے لے کر 143، 130 سے لے کر 143 تک آیتیں ہیں۔ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، یا تو آج 14 ہے، 13 تاریخ ہے، 13 تقریباً یا 14 ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ واٹس ایپ، زوم وغیرہ کے ذریعے آپ کا جو درس آپ سن رہے ہیں، اور کچھ ممبر ہمارے ساتھ بھی شامل ہوتے ہیں اور قرآن نہیں اٹھاتے، پینسل شنسل۔ کل کے رکوع میں خلاصہ کیا ہے جی؟ امت کے بارے میں جو ہے پچھلے رکوع میں تھا، اور غزوہ کے بارے میں بیان تھا، باقاعدہ بدر کا نام آیا، غزوہ بدر، اس کو ہم نے کچھ ملکی حالات کے ساتھ موازنہ کر کے تھوڑا سا بیان کیا۔ اللہ کی مدد اس وقت بھی آئی تھی 313 پہ، اور آج بھی اللہ کی مدد آئی، ہمیشہ مومنین کے ساتھ اللہ کی مدد رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا صبر والے، تقوی والے رہو آپ، یہ صفت ہونی چاہیے۔
اللہ رب العزت نے 5,000 کا وعدہ کیا تھا بدر والوں کے ساتھ، پھر 3 فرشتے آئے ان کی تسلی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کا وعدہ کیا کافروں کو، خائب و خاسر لوٹنے کے بارے میں، یعنی وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھایا ان کا ہمیشہ، اور آخرت میں بھی ناکام رہیں گے۔ یہ کچھ خلاصہ تھا آج کی آیت میں۔ اللہ تعالیٰ مومنین سے پھر حکم دے رہے ہیں۔ پچھلے کچھ آ، درسوں میں بھی سود کے بارے میں کچھ بیان کیا گیا تھا، اور بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں ہم لوگ، اور اللہ والوں سے باتیں سنتے ہیں جو نیک بزرگ ہیں، مشائخین، اور پھر ہم قرآن سنتے ہیں تو پھر انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اب کیا کہا جی؟ اے ایمان والو، کئی گناہ بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ۔ لا تأکلوا الربا، ربا جسے بولتے ہیں سود کو بولتے ہیں اردو میں، سود ربا نہ کھاؤ، صاف اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں۔ اور اضعافا مضاعفہ، کئی گناہ بڑھا چڑھا کر، اپنی مرضی سے جتنا مرضی بڑھا چڑھا کر سود، یعنی اس قرضے کا جو ہے فائدہ اٹھانا، جو کسی کو دیا ہو اس سے پھر واپس زیادہ لینا۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ ہے کہ کسی کو تجارت کے لیے پیسے دے دیے، پارٹنرشپ کر لی، وہ تجارت الگ ہوتی ہے، اور کسی کو قرض دیا، ٹھیک ہے جی، تو اس میں پھر وہ بڑھا کر واپس لے، سمپل سی بات ہے، یہی سود ہوتا ہے۔ اسی طرح بھی بہت ساری صورتیں جو استعمال کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے آج کل بھی گندم ہے، پہلے بھی گندم تھی، کھجوریں ہیں، یعنی ایک ہی چیز دونوں طرفہ ہے۔ دو بندے آپس میں مارچا مار رہے ہیں، جیسے گندم کا مارچا مار رہے ہیں، کھجوروں کا مارچا آپس میں تبادلہ کر رہے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا جی؟ کمی زیادتی اور سود میں شامل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، 1 کلو گندم ہے، اسی کوالٹی کی گندم لے رہا ہے، تو پھر وہ کیا ہوگا جی؟ اس میں پھر گڑبڑ نہیں کرنی، اس میں کمی بیشی سود میں شامل ہو جائے گی۔ اسی طرح کیل کر کے، وزن کر کے، یہ چیزیں جو بھی استعمال ہوتی ہیں، ان سب میں سود ہوتا ہے، اس کا خیال کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اب کرنسی زیادہ ہے، کرنسی کا دور جا رہا ہے، تو اس دور میں زیادہ کرنسی نہیں تھی، چیزیں تھی، یا بارٹر سسٹم، چینجنگ والا سسٹم ہوتا تھا، چیزیں تبدیل کرنا، ایک دوسرے سے لینا۔ تو اب کرنسی میں بھی اس چیز کا خیال کیا جائے گا، اور باقی چیزوں میں بھی خیال کیا جائے گا۔ اے ایمان والو، کئی گناہ بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ جنگ احد کے موقع پر مکہ کے مشرکین نے سود پر قرضے لے کر جنگ کی تیاری کی تھی، اس لیے کسی مسلمان کے دل میں بھی یہ خیال ہو سکتا تھا کہ مسلمان بھی جنگ کی تیاری میں یہی طریقہ اختیار کریں۔ بزرگوں اتنے نیڑے آؤ، کوئی فائدہ حاصل کرو، ساری زندگی قرآن پڑھنے رسو، کو ترجمہ بیان کرو، کالج مدرسے سکول، وہ جا نماز لیں اگر بچائیں۔ ٹھیک ہے جی، مسلمان بھی جنگ کی تیاری میں یہی طریقہ اختیار کریں، یعنی مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال ہو سکے۔ اس آیت نے انہیں خبردار کر دیا کہ سود پر قرض لینا حرام ہے۔ یہاں سود کو کئی گنا بڑھا کر کھانے کا جو ذکر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کم شرح پر سود کی اجازت ہے، بلکہ اس وقت چونکہ سودی قرضوں میں بکثرت یہی ہوتا تھا کہ سود اصل سے کئی گنا بڑھ جاتا تھا، اس لیے ایک واقعے کے طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے، ورنہ سورہ بقرہ آیت نمبر 277 278 میں صاف واضح کر دیا گیا ہے کہ اصل قرض پر جتنی بھی زیادتی ہو وہ سود میں داخل اور حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہاں بات کلیئر ہے، اس میں ساری بات کلیئر کر دی گئی۔ اشکال جو آتا تھا وہ وہاں صحابہ کرام کو اور ہم سب کو لیے بھی کیا ہے جی؟ بیان کر دیا گیا، وضاحت کر دی گئی۔ ٹھیک ہے جی،
کہ کیا ہے، سود تھوڑا ہو زیادہ ہو، ذرا برابر بھی وہ کیا ہے جی، زیادتی میں شامل ہوگا وہ نہیں، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، گنجائش ہے ہی نہیں۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اور آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی آگ تو کافروں کے لیے، تم وہ کام نہ کرو جو کافر کر رہے ہیں جنگوں میں، جہاں پہ بھی ظلم کر رہے ہیں، قرضوں میں، اور سود کا کام کر رہے ہیں، سودی کام تو کافروں کا ہے، تم کافروں والے کام نہ کرنا، وہ تو آگ میں جائیں گے تو تمہیں بھی لے کے جائیں گے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی بات مانو تاکہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بہت بار بار ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ترحمون، بہت سارے جگہ پہ اللہ رسول کی اطاعت سب سے پہلے ہے، اسی لیے تمام مسائل کے اندر بھی قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت پہلے 2 نمبر پہ آتی ہے، پھر اس کے بعد فقہ کے اندر وہ اصطلاحات آتی ہیں، اجماع ہوتا ہے، قیاس ہوتا ہے، اجماع صحابہ، سب سے پہلے 2 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی، ان 2 چیزوں کو ہم نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا، قرآن اور حدیث سنت۔ اس کے علاوہ ائمہ کرام نے جو اس باقی چیزیں بتائی ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر، اس پہلے 2 نمبر پہ کیا ہیں جی، قرآن و سنت، قرآن حدیث۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ، جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں، اور وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ابھی بات ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، دعوت و تبلیغ والا کام کہتے ہیں، ایسا ہے، اللہ تعالیٰ بھی دعوت دیتے ہیں، اور سب کو اللہ نے کہا ہے کہ دعوت دیا کرو، کیا کیا کرو، دعوت دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ نہیں بھائی، بلا رہے ہیں۔ وسارعوا الى مغفرت من ربکم، وسارعوا الى مغفرت من ربکم دوسری جگہ آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کون سی جنت، اللہ نے اس کی وسعت بھی بیان فرما دی، کون سی جنت ہے جی، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیسی جنت ہوگی جی۔ آج ہم بتاتے ہیں ذرا یہ ہوگا وہ ہوگا، اتنا بڑا بڑا مکان ہے، اتنے بڑے میرے پلاٹ ہیں، اتنی کھیت ہیں جی، اتنے باغات ہیں، یہ ہے وہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے جی، اللہ تعالیٰ جنت کی بات فرما رہے ہیں، جو حقیقی زندگی ہے، حقیقت ہے، ہمیشہ کی جو زندگی ہے، وسارعوا الی مغفرت من ربکم۔ ماشاء اللہ، جو ممبر کال اٹینڈ کر رہے ہیں تو کوشش کریں ترجمہ اگر وہ سن سکیں اس میں شامل رہیں، ترجمہ کیا جا رہا ہے 4 سپارے میں، آپ اپنے کام کرتے رہیں، اور انشاءاللہ ہماری کچھ نہ کچھ 2 گزارشات ہیں، 4 سپارے کا ترجمہ سنتے رہیں، انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ اپنے مائک آف رکھیں گے، اور کچھ نہ کچھ یہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں، فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، سبحان اللہ، اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت، کون سی جنت، حاصل کرنے کی ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ۔ آج ہم کیا کرتے ہیں یار، محنت کوشش کرتے ہیں صبح سے شام تک، رات تک میں زیادہ کمائی والا بن جاؤں، میری زیادہ دکانیں ہوں، میرے زیادہ مکانات ہوں، زیادہ کاروبار بڑھے، اور یہ ہونا چاہیے، ہونا ٹھیک ہے جی، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے نا، جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، اپنا ذکر اذکار کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، نماز ڈسٹرب نہیں ہو رہی اس کے کاروبار کی وجہ سے، اس دوڑ کی وجہ سے، تو وہ منع تو نہیں ہے، حرام نہیں ہے، کھیل کی وجہ سے نماز ڈسٹرب نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے، کھیل کرنا، اپنا کاروبار کام کرنا صحیح ہے جی، لیکن اگر ہمارے کام کی وجہ سے نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے تو پھر اس میں برکت کہاں سے آئے گی، وہ کیسا کام ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو سارے کام کرنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جنت کی طرف
نسبت فرما رہے ہیں کہ وہ اصل بندے کون سے ہیں جی؟ مومنین متقین، عدت للمتقین، جس کی چوڑائی یعنی وہ جنت کیسی ہے؟ اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں۔ اب 7 زمین 7 آسمان ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے کتنے کتنے بڑے بڑے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ادنا سے ادنا جو لاسٹ کم درجے کا جنتی ہوگا اسے دنیا سے 10 گنا یا کیا ہے زیادہ جنت ملے گی بڑی۔ حساب لگائیں جب اللہ تعالیٰ عام جنت کا فرما رہے ہیں کہ وہ کیسی ہے، زمین و آسمان اس میں سما جائیں، اور کس کے لیے جی؟ وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، سود سے بچنے والے، گناہوں سے بچنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، نماز کا اہتمام کرنے والے۔ ٹھیک ہے جی، ان آیتوں میں خاص سود کا ذکر ہے نا، وہ آگے ان کی مزید جو ہے اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں۔ مومنین متقین کون ہوتے ہیں؟ مزید ان کو واضح کر کے اس میں موصولہ لائے گا، الذین ينفقون فی السراء، یعنی للمتقین الذین، نو لام پہ شد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے بات مد رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، الذین ينفقون، وہ متقین کوس کیسے ہیں؟ فی السراء والضراء، ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، جس حال میں رہتے ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، تنگی ہے، سختی ہے، قربانی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، نصاب ہے نہیں ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں گنجائش ہے، میرا نظام بھی چل رہا ہے اور کسی اور غریب کا بھی کچھ نظام چل جائے گا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بچا کے نہیں رکھتے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے زیادہ، ہر حال میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایک خاص صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کن کی جی؟ متقین مومنین کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ تیسری ان کے اندر ایک اور صفت ہوتی ہے، والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پی جانے، اور والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں۔ کتنی باتیں ہوں گی ان کی اس آیت میں۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی بے شمار مثالیں، یعنی ان کی نشانیاں بتائی ہیں، مومنین کون ہوتے ہیں۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال اللہ ورسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ۔ ٹھیک ہے جی، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جن کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کے ذکر سن کے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم الصابرین، آگے بہت ساری صفات وہاں پہ بیان کی گئی ہیں، یہاں پہ بھی، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے نیک لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، اللہ سے ان سے پیار محبت فرماتا ہے۔ اسی موقع میں اسی آیت کے تحت ایک واقعہ بھی ہے مختصر سا، یعنی کیسا ہمارے اکابرین اور سلف صالحین ہر آیت پہ کیسے عمل کرتے تھے، وہ خود ہوں، ان کے غلام ہوں، یا کوئی بھی ہوں، ایک ایک گھر کے اندر پورا گھر قرآن پڑھا ہوا ہوتا تھا، ترجمہ پڑھا ہوا ہوتا تھا، ہر آیت کو سمجھنے والا ہوتا تھا، اور صحیح ایک ایک آیت پہ وہ عمل کرنے والے ہوتے تھے۔ آج یہ معاشرہ ہمارے ہاں کہاں نظر آتا ہے کہ کوئی واقعہ پیش آئے، کوئی معاملہ پیش آئے تو ہم آیت پڑھیں، کوئی آیت سے کوئی حل نکالیں، ہم اس طرف نہیں آتے، اپنی عقلیں لڑاتے ہیں، اپنے ہی جناب دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایک جو ہے غلام تھے، باندی تھیں، نوکرانی کہہ لیں آج کل کے حساب سے، تو وہ کچھ چیز جو ہے حضرت علی کا نام آتا ہے، یعنی حضرت علی کی اولاد میں سے کوئی علی ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی باندی ہیں، کچھ چیز لا رہی تھی تو وہ کیا ہوا جی؟ گر گئی، ٹھوکر لگی، تو مالک جو تھے ان کو، ان کے اوپر وہ چیز گری، یعنی مختصر سا کہیں سے ہم اس کو نکال کے لائیں گے، لیکن خلاصہ ایک بات سمجھنے کی، اس آیت کے تحت کیسا ان کا معاملہ تھا، گھروں کے اندر ماحول تھا۔ تو وہ حضرت جو علی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ کیا ہے، غصہ کیا انہوں نے، ناراض ہوئے، کیا کرتی ہو؟ یعنی میں اپنی طرف سے تھوڑا سمجھا کے بیان کر رہا ہوں، ہم نے سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہیں پہ، انشاءاللہ اس کو ہم وہ پیش کریں گے صحیح تفصیل کے ساتھ اور صحیح الفاظ کے ساتھ۔ خلاصہ بات کا کیا ہے، اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یعنی جو واقعہ ہے ان الفاظ کے اندر ہے، ان کی ترجمانی کرتا ہے، والکاظمین الغیظ،
والعافین عن الناس، جو کاظم صاحب اپنا نام رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کیا کریں، غصہ بھی نہ کیا کریں، غصے کو نہ پیا کریں۔ تو انہوں نے فوراً جو باندھی تھی وہ بھی اللہ کی نیک بندی تھی، قرآن پڑھی ہوئی تھی، دین سمجھنے والی تھی، اس نے یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، فوراً وہ جو انہوں نے آیت سنی مالک نے تو فوراً غصہ کیا ہوا ان کا، ٹھنڈا ہو گیا، معاف کیا انہوں نے، کیا کیا، صبر کیا۔ اور وہ جو غصہ کر رہے تھے ان پہ، کیونکہ یہ واقعات تو ہوتے رہتے ہیں ہر کسی کے گھر میں، ٹھوکر لگ جانا، کوئی چیز گر جانا، کوئی واقعہ ہو جانا، بچے اسکول نہ جائیں، واپس آ جائیں اسکول جا کے، سمجھ آ گئی، کیونکہ ماحول مختلف ہیں، ایسے واقعات ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے جی، والکاظمین والکاظمین الغیظ، انہوں نے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے فوراً کہا میں غصہ ختم کرتا ہوں، غصہ پی جاتا ہوں۔ اور غصہ ایسی واحد چیز ہے جو کیا ہے، حرام ہے، اور اس کو پینا کیا ہے جی، جائز ہے۔ یہ سوالات ہوتے ہیں، لیکن یہ حقیقی چیز تو نہیں ہے نا جو پینے والی ہے، جس طرح پانی ہوتا ہے، شراب ہوتا ہے، یعنی شراب عربی والا شراب، ٹھیک ہے جی، عربی میں پانی کو بھی شراب بولتے ہیں، ماں بھی بولتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ایک بات عمل کی، آگے انہوں نے کہا والعافین عن الناس، پھر اسی باندی نے دوسرا لفظ اس آیت کا پڑھا والعافین عن الناس، اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے محبت کرتا ہے جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مالک نے کہا جہاں تجھے معاف کیا، تجھے میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، یہ میں نے تجھ سے غلطی وغیرہ ہوئی، بے شک ہوتے رہتے ہیں واقعات، آپ کو میں معاف کرتا ہوں، دوسری بات۔ تیسری بات اس نے پھر آیت پڑھی واللہ یحب المحسنین، اس باندی نے پڑھی۔ اب یہ بڑی بات تھی، اس چھوٹی سی بات پر اس کی کیا ہو گئی، آزادی بھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ وہ احسان کیا تھا اس باندی کے اوپر، اس کو آزاد کر دیا، پھر ان کو جاؤ آپ کو ہم نے آزاد کیا، جا تجھے آزاد کیا۔ اور باندی کا جو مہر ہوتا ہے، باندی کا مہر اس کو آزاد کرنا ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ مہر جو ہوتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے باندی کہ وہ کیا حقوق ہوتے ہیں، باندی کا جو رتبہ ہے وہ ایک بیوی کی طرح بھی ہوتا ہے اور ایک خادمہ کی طرح بھی ہوتا ہے، لیکن شرعی حکومت جہاں ہوتی ہے اسلامک، وہاں پہ یہ باندیاں شاندیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ پائلٹ شائلٹ والی بات بھی چکر، یہ جھوٹ، یہ سمجھ آئیے، پاکستانی کے اندر بہت ادھر بھی گڑبڑ جھوٹ بہت ہے نا۔ تو آئی ایس پی آر نے یہ واضح کیا کہ پائلٹ شائلٹ نشتہ، سمجھ آئی، پاکستانی خوش ہو رہے ہیں ایک پائلٹ مل گئی، پائلٹ مل گئی، تو ایسی بات، بہت ساری جھوٹی باتیں پھیلا دیتے ہیں نا، تو یہ بھی بچنا ہے، ایسی خبریں نہ پھیلائیں، پائلٹ والی بات تقریباً جھوٹی ہے، تو باندی شاندی کوئی نہیں ہے، یہ بات ہو گئی۔ اور پاکستان ابھی اس لیول پر ایٹمی قوت ہے الحمدللہ، اسلامی بھی ہے، لیکن تمام جس طرح اسلامی حکومت ہے، نفاذ اسلام انشاءاللہ اس پہ ہوگا، ٹھیک ہے جی، لیکن اس طرح کا حساب نہیں ہے کہ وہ لوگ باندیاں شاندیاں شروع کر دیں۔ تو ادھر ایک ہی چوائس ہے، شادی نکاح کرنا، بیویوں کو رکھنا، ٹھیک ہے جی، جو اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب دی ہے، یہ اس بات کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا، تینوں کام کر دیے، معاف کیا، غصے کو پی گئے اور اس کو آزاد بھی کر دیا۔ تو آج ہم بھی آیتوں پہ عمل کرتے ہیں نہ، ہم تو آیتوں کا ترجمہ ہی نہیں پتہ ہوتا ہمیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، والذین اذا فعلوا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھیں، فاحشتن کا مطلب کیا ہوتا ہے جی، بے حیائی کے کام، ٹھیک ہے جی، بے حیائی کے کام کر بیٹھتے ہیں اور یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں، تو فوراً کیا کرتے ہیں، او ظلموا انفسهم، اپنے اوپر ظلم کیا ہوتا ہے جی، گناہ کر لینا، ٹھیک ہے جی، گناہ کر لینا، تو کیا ہوتا ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی کیا کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، یہ بندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے، کوئی بھی نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ ہی معافی کریں گے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اپنے کیے پر
جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے، یعنی گناہ کیا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، اور کیا ہے جی، اس پہ اصرار ہے، نہیں جی میں تو تکڑا ہی تکڑا، میں عادت پہ گی ماں تے، ٹھیک ہے جی، میں 24 گھنٹے لائی رکھ سائیں چیزاں، سامنے کوئی آ رہا ہے، محرم آ رہا ہے، غیر محرم آ رہا ہے، میوزک چل رہا ہے، کوئی چیز اس کو احساس ہی نہیں ہے یہ گناہ ہے بھی کہ نہیں۔ تو گناہ کے اوپر اصرار ایک کرنا ایک بہت بری بات، یہاں پہ مصر ہونا، اصرار کرنا بہت بڑی خطرناک بات۔ گناہ کو گناہ سمجھنا ہی نہیں، پھر اگر گناہ سمجھتا ہے اور پھر اصرار کر رہا ہے، اس اورار، پھر وہ بہت بڑا گناہ، استغفار نہیں کر رہا۔ حدیث میں کیا آتا ہے، جو بھی گناہ ہو جائے، سرزد ہو جائے، تو فوراً اس کی تدارک، اس کو مٹانے کے طور پہ، اس کے بدلے کے طور پہ کوئی نیکی کا کام کریں۔ صحابہ نے پوچھا لا الہ الا اللہ وغیرہ، یہ پڑھنا بھی نیکی ہے؟ فرمایا یہ تو ساری نیکیوں میں افضل ہے۔ اسی لیے ہمیں کیا چاہیے، سچے دل سے توبہ کر کے کوئی نیک اعمال کریں، صدقہ خیرات کریں، استغفار بھی کریں، اللہ کو یاد کریں، اور کیا کریں، اصرار نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ان آیتوں میں ساری توبہ کا بھی سارا جو علماء بیان فرماتے ہیں وہ طریقہ ذکر ہو رہا ہے ان آیتوں میں، کہ توبہ ہوتی کیا ہے، استغفار ہوتا کیا ہے، صرف زبان سے ہوتا ہے؟ نہیں، یہ شرائط بیان کی جا رہی ہیں، اصرار نہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، ٹھیک ہے جی۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اپنے کیے کے اوپر اصرار نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ یہ ہیں وہ لوگ، اولئک اس میں اشارہ ہے، یہی ہیں وہ لوگ، یہ ہیں وہ لوگ، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے جزاؤہم، ان کی جزا، مغفرت من رب، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور جنت، تجری بیتی ہیں، من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، یہ ہیں وہ لوگ جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے، جن میں انہیں دائمی زندگی حاصل ہوگی۔ ہمیشہ کی زندگی کون سی ہے جی؟ جنت میں جو چلا گیا اس کی ہمیشہ کی زندگی، جو دوزخ میں، جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ وہیں پہ رہے گا، جو کافر ہے، اگر ایمان والا نہیں ہے۔ کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملنا ہے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور نعمہ اجر العاملین 21ویں سپارہ میں آتا ہے، صحیح جی۔ وَنِعْمَ، کیا ہی خوب، اجر العاملین، عمل کرنے والے کو اجر ہے، بدلہ ہے بہترین جو ان کو ملنے والا ہے، اللہ تعالیٰ یہ خود بتا رہے ہیں وَنِعْمَ، یہ کیا ہی فینٹیسٹک، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کیا مزے کی چیز ہے، کیا عمل کرنے والوں کی بہترین جنت ہے، بدلہ ہے۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، قد خلت، خلت مطلب گزر جانا، من قبلكم تم سے پہلے، سنن بہت سارے واقعات۔ اب سنن ویسے تو سنت کی جمع بھی سنن ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن سنن سے کیا مراد ہے جی؟ واقعات۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اب تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جنہوں نے پیغمبروں کو یعنی جھٹلایا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ فانظروا، دیکھ لو تم سب، کیفا، کیسے، کس طرح، کیا معاملہ ہوا، کانا، تھا، عاقبۃ المکذبین، مکذبین جھٹلانے والے، یعنی کس کو؟ حق کو جھٹلانے والے، پیغمبروں کو جھٹلانے والے، ان کا عاقبت، یعنی آپ دیکھیں فسیرو کا مطلب بھی یوں کریں آپ، سیر کرو، فی الارضی، زمین پر، ارض پر، فنظرو، نظارہ کرو، الفاظ دیکھیں آپ اردو عربی۔ کیفا کا معنی آپ کو پتہ ہے، کیفا کے کیفیت کے لیے کس طرح کا معنی میں آتا ہے کیفا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں عربی میں ہم، یہ تو ہمیں سب کو آتا ہی نا، کیفا حالو کا، کیسے ہو بھائی، کیسے ہو، کیسے، کس طرح۔ کانا، کانا مطلب یہ فعل، یہ قسم کا، کانا تھا کے معنی میں، یا ٹھیک ہے جی، زیادہ تر تھا قرآن میں اس کے بارے میں آتا ہے۔ شیطان کانا کیا تھا جی؟ من الجنی، جنوں میں سے تھا، جنات میں قوم میں سے تھا شیطان، ففسقا، اس نے فسق کیا اس کے اندر، یعنی اس کی
سرشت کے اندر، عادت کے اندر کیا تھا؟ فسق فجور ہی تھا، شیطان جیسا بھی ہو، جتنا مرضی مسلمان ہی ہو، جن ہو، وہ کیا کرے گا؟ شرارتی ہوگا، مستی کرے گا، شیطانی کرے گا۔ عاقبت المکذبین، مکذبین جٹلانے والوں کی عاقبت یعنی انجام۔ الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں، انہی الفاظ کے اندر تقریباً معنی بہت بن رہا ہے، اور بغیر ترجمہ دے کے ہم بہت سارے جگہوں میں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ھذا بیان للناس، ند للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ تمام لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے۔ ھذا بیان، بیان ہے، اعلان ہے، بیان ہے، ٹھیک ہے جی، للناس لوگوں کے لیے، وہدی اور ہدایت ہے، وموعظۃ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ ہدایت اور نصیحت ہے کن کے لیے؟ للمتقین، ہر کسی کے لیے، متقین ہوں گے، ڈرنے والے ہوں گے، خوف کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے یہ پھر ہدایت ہے۔ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے، جو نصیحتیں کی جا رہی ہیں، نعمتوں کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، یہ کس کے لیے جی؟ متقین کے لیے۔ متقین بننا چاہیے کہ نہیں؟ متقین کی جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں صفات، تو پھر ہمیں بھی چاہیے نا ہم متقین میں شامل ہوں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مسلمانوں تم نہ تو کمزور پڑو، تہنو کمزور نہ پڑو، آپ گھبراؤ نہیں، وَلَا تَحْزَنُوا، ٹھیک ہے جی، اور غمگین نہ ہو، نہ غمگین رہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، پریشان نہ ہو، تھوڑے سے کوئی انہوں نے کوئی کھڈونے پھینک دیے تو پریشان نہ ہو۔ پریشان ہوتے ہیں سارے، غم بھی ہوتا ہے، لیکن صبر تقوی والوں کو اللہ نے، آپ مومنین ہے، اگر آپ نے بنیان مرصوص نام رکھا ہے، انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے۔ آپ نے قرآن کی اتباع کی ہے، والعادیات ضبحا، آپ نے کہا ہے اس چیز کو، جہاد فی سبیل اللہ سمجھ کے آپ کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ بے غم رہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اور آپ نے صرف بدلہ نہیں لیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو کام کیا آپ نے، جنگ بھی کی، جنگ بندی بھی کی، جو اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کی حدیث کے مطابق، تو انشاءاللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقع مومن رہو تو تم ہی سر بلند رہو گے، سر بلند رہو گے، تمہارا ہر وقت چرچا ہوگا پوری دنیا میں، تم بلند رہو گے دنیا میں اور آخرت میں۔ یہاں پہ تفصیل بہت زیادہ ہے، ڈیٹیل ہم کوشش کرتے ہیں اس کو دیکھنے کی، یعنی اس آیت میں مزید کیا بیان کیا گیا تھا، کس بارے میں تھا، پہلے جو صحابہ کرام کے جنگوں کے بارے میں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مسلمانوں تم نہ تو کمزور پڑو اور نہ غمگین رہو، اگر تم واقعی مومن رہو تو تم ہی سربلند رہو گے۔ جنگ احد کا واقعہ مختصراً یہ ہے کہ پچھلی بھی رکوع میں کچھ جنگ بدر اور زیادہ تر جنگ احزاب، جس کو جنگ خندق، جنگ احد کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی، احد کا ذکر ہے۔ اس واقعہ مختصر یہ ہے کہ شروع میں مسلمان کافر حملہ آوروں پر غالب آ گئے، اور کفار کا لشکر پسپا ہونے پر مجبور ہو گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے 50 تیر انداز صحابہ کے ایک دستہ میدان جنگ کے ایک عقبہ ٹیلے پر متعین فرمایا تھا، یعنی فضائل اعمال میں آپ اس واقعے کو پڑھ چکے ہیں، بہت زیادہ سن چکے ہیں، تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ جب دشمن پسپا ہوا، یعنی ہار گیا کچھ دیر کے لیے، اور میدان جنگ خالی ہو گیا، تو صحابہ نے اس کا چھوڑا ہوا ساز و سامان، کیا ہوتا ہے جی، مال غنیمت کے طور پر اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تیر اندازوں کے اس دستے نے جب یہ دیکھا کہ دشمن بھاگ چکا ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ اب ہماری ذمہ داری پوری ہو چکی، یعنی یہ بھی انہوں نے اجتہاد کیا، اور ہمیں بھی مال غنیمت جمع کرنے میں حصہ لینا چاہیے۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چند ساتھیوں نے ٹیلہ چھوڑنے کی مخالفت کی، اور اپنے ساتھیوں کو یاد دلایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر حال میں یہاں جمع رہنے کی ہدایت فرمائی تھی، مگر ان میں سے اکثر نے وہاں ٹھہرنے کو بے مقصد سمجھ کر ٹیلہ چھوڑ دیا۔ یعنی دشمن دیکھیں ہر وقت منافقانہ ہوتا ہے، وہ بھی چالاک ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی، ٹھیک ہے، دشمن کرتا ہے حرکت۔ دشمن نے جب دور سے دیکھا کہ ٹیلہ خالی ہو گیا ہے اور اس مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے ہیں، تو انہوں نے موقع پا کر ٹیلہ پر حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر اور ان کے چند ساتھیوں نے اپنی بساط کے مطابق ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر وہ سب شہید ہو گئے، اور دشمن اس ٹیلے سے اتر کر ان بے خبر مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا جو مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے۔ یہ حملہ اس قدر غیر متوقع اور ناگہانی تھا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے،
اسی دوران کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس افواہ سے بہت سے مسلمانوں کے حوصلے جواب دے گئے۔ یعنی یہ بھی ایک چلاکی ہوتی ہے لیڈر کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلا دینا، فلاں جنرل کے بارے میں، فلاں آئی ایس پی آر کے بارے میں۔ ان میں سے بعض میدان چھوڑ گئے، بعض جنگ سے کنارہ کش ہو کر ایک طرف کھڑے رہ گئے۔ البتہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کی ایک جماعت آپ کے ارد گرد ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہی۔ کفار کا نرغہ اتنا سخت تھا کہ اس کشمکش میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دانت شہید ہو گیا اور چہرہ مبارک لہولہان ہو گیا۔ بعد میں جب صحابہ کو پتہ چلا کہ آپ کی شہادت کی خبر غلط تھی اور ان کے حواس بجا ہوئے تو ان میں سے بیشتر میدان میں لوٹ آئے اور پھر کفار کو بھاگنا پڑا، لیکن اس درمیانی عرصہ میں 70 صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس واقعے سے تمام مسلمانوں کو شدید صدمہ ہوا۔ قرآن کریم ان آیتوں میں انہیں تسلی بھی دے رہا ہے کہ یہ زمانے کے نشیب و فراز ہیں جن سے مایوس اور دل شکستہ نہ ہونا چاہیے۔ شہیدوں کے بھی خون سے کیا ہے، رنگ آتا ہے، بہار آتی ہے، اور اس طرف بھی متوجہ کر رہا ہے کہ یہ شکست کچھ غلطیوں کا نتیجہ تھی جن سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ یعنی جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو مکمل سمجھا کریں اور اس پہ مکمل کیا ہے جی عمل کرنا چاہیے تھا، عمل نہیں کیا تو ذرا سی جو ہے اس کو نہ ماننے سے کیا ہوا، نقصان ہوا۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں ایک زخم لگائے تو ان لوگوں کو بھی اسی جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی تمہارے کچھ تو شہید ہوئے ہوں گے، کچھ تھوڑا بہت تمہارا بھی نقصان ہوا، ڈرونوں کو مارنے کے مقابلے میں بھی کوئی نہ کوئی نقصان تو ہوا ہے، لیکن ٹھیک ہے جی پوری دنیا میں آپ کا چرچا ہے اور ان کی جو ہے شیم شیم ہو رہی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اچھا یہ کیا ہے، اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی اسی جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے۔ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں کفار مکہ کے 70 سردار مارے گئے تھے اور 70 قید کیے گئے تھے، اور اسی طرح 1965 اور پہلی جنگ آزادی میں بھی یہ دشمن ہمارے مار کھاتے آ رہے ہیں، اور یہ ادھر سے ہی نظام چلا آ رہا ہے۔ غزوہ ہند بھی لگا رہے گا، کبھی رکے گا کبھی ہوگا، اور فیصلہ تو ہونا ہے آخر۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی تم تھوڑے سے ہارو گا، کبھی وہ ہاریں گے، کبھی کون جیتے گا کبھی کون جیتے گا، یہ تو ہار جیت تو کیا ہے لگی رہے گی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جانچ لے، چیک کرے، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید قرار دے۔ شہداء کو بھی مرتبہ دینا ہے اللہ نے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ ایمان والوں کو میل کچیل سے نکھار کر رکھ دے اور کافروں کا ملی امیٹ کر ڈالے۔ ٹھیک ہے جی، ایمان والوں میں بھی شہادت آتی ہے، کوئی غازی بنتا ہے وہ بھی کامیاب، جو شہید ہوتا ہے وہ بھی کامیاب، جبکہ کافروں میں ہر حال میں وہ ناکام ناکام ہے، کفر کی حالت میں مرتے ہیں، ذلیل ہو کے مرتے ہیں، دنیا میں ذلت اٹھانی پڑتی ہے، شیم شیم کرنی پڑتی ہے، آخرت میں جا کے جہنم میں جلنا پڑتا ہے۔ ان کی تو دونوں طرف سے کیا ہے جی نقصان ہے، اور مسلمان مومن غازی بنے، مجاہد بنے، شہید بنے، ہر حال میں یہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، بھلا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت کے اندر جا پہنچو گے فری میں، فلاں پیر صاحب کے مرید ہو گئے بس نماز شاید وہ خود بھی نہیں پڑھے گا، ہم نہیں پڑھیں گے، جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہ، ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانچ کر نہیں دیکھا جو جہاد کریں، اور نہ ان کو جانچ کر دیکھا جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ یعنی یہ امتحان تو اللہ لے گا، ہر دور میں امتحان چلتا رہے گا، ایسے ہی نہیں فری میں نہیں ملے گی، اور سوچ سمجھ کے آپ نے بھی قدم اٹھانا ہے۔ جہاد میں بھی سوچ سمجھ کے جانا ہے کہ جماعتیں وہ صحیح ہیں بھی کہ نہیں، آگے وہ بہت سارے خیانت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم تو خود موت کا سامنا کرنے سے پہلے یعنی شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، چنانچہ اب تم نے کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جو لوگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے وہ شہداء بدر کی فضیلت سن کر تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش ہمیں بھی شہادت کا رتبہ نصیب ہو، تو یہ ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے
کہ اب آپ کے لیے موقع ہے، جوش و خروش سے لڑو، شہید ہونا ہے شہید ہو جاؤ، غازی بننا ہے غازی ہو جاؤ، لیکن خالی ہاتھ یہ نہ ہو کہ جا کے سامنے ہی کہہ دو ہم جب مرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مارنا ہے، مارنا بھی ہے، کچھ کر کے مرو گے، خالی ہاتھ جو ہے سامنے نہیں جانا، مقابلہ ڈٹ کر کرنا ہے، ہمت ہارنی نہیں ہے، اور جب تک جان میں جان ہے مقابلہ کرنا ہے۔ پھر جب بازی ہار جاؤ اور کچھ بھی نہ رہے تو پھر آخر میں شہادت کا درجہ جو ملے گا انشاءاللہ وہ تمہیں بہت عظیم درجہ ہوگا، اور کچھ نہ کچھ تمہیں بھی فضیلت حاصل ہوگی، اور تو بدر والوں کے ساتھ کوئی مل تو نہیں سکتا، لیکن کوئی نہ کوئی شہادت شہیدوں میں تمہارا بھی شمار ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی شوق شہادت، جذبہ شہادت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد واله وصحبه اجمعين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔